بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ چنانچہ یزید پلید نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ حر بن قیس سے کہنے لگا کہ میں فقط تم سے اتنی ہی اطاعت چاہتا تھا کہ اہل بیت کو قتل کیے بغیر صرف گرفتار کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ ابن زیاد پر لعنت کرے، اور اس نے ان عورتوں اور بچوں کے مردوں کو قتل کروا دیا۔ اللہ کی قسم، اگر میں وہاں ہوتا تو انہیں معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ یہ کہا اور حر بن قیس کو کوئی انعام نہیں دیا۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جب یزید پلید کے سامنے رکھا گیا تو اس وقت اس کے بھی ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ اسے امام حسین علیہ السلام کے موتیوں جیسے دانتوں پر لگا کر حسین بن حمام کے اشعار پڑھ رہا تھا، جن کا ترجمہ یہ ہے: جب ہماری قوم نے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا تو پھر ہمارے خون چکا تلواروں نے خود ہی انصاف کیا، جنہوں نے ایسے مردوں کے سر پھاڑ دیے جو ہم پر سخت تھے اور تعلقات قطع کرنے والے ظالم تھے۔ اتفاقاً وہاں حضرت ابو برزہ اسلمی بھی موجود تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو فرمانے لگے: اے یزید، تو اپنی چھڑی امام حسین علیہ السلام کے دانتوں پر لگاتا ہے، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے یزید، قیامت کے دن جب تو آئے گا تو تیری شفاعت ابن زیاد ہی کرے گا، اور امام حسین علیہ السلام آئیں گے تو ان کی شفاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ چنانچہ یہ کہہ کر حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ مجلس سے نکل گئے۔ جب یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ نے یہ خبر سنی کہ امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے ہیں اور ان کا سر یزید کے دربار میں لایا گیا ہے، تو کپڑا اوڑھ کر باہر نکل آئی اور کہنے لگیں کہ اے امیر المؤمنین، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے؟ اس نے کہا: ہاں، اللہ تعالیٰ ابن زیاد کو ہلاک کرے۔ اس نے قتل کرنے میں بڑی جلد بازی کا مظاہرہ کیا۔ ہندہ بنت عبداللہ یہ سن کر بے اختیار رو پڑی۔ اس کے بعد اہل بیت کی قیدی عورتوں اور بچے یزید کے سامنے لائے گئے، اور سر مبارک مجلس میں رکھا ہوا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی دونوں شہزادیاں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا پنجوں کے بل پر کھڑے ہو کر اپنے والد کا سر مبارک دیکھنا چاہتی تھی، جبکہ یزید ان کے سامنے کھڑا ہو کر چاہتا تھا کہ وہ یہ سر نہ دیکھ سکیں، لیکن جب ان کی نظر اپنے والد کے سر مبارک پر پڑ ہی گئی تو وہ بے ساختہ رو پڑی، حتیٰ کہ ان کے رونے کی آواز سن کر یزید کے گھر کی عورتیں بھی چلا اٹھیں اور یزید کے محل میں ایک ماتم کا سماں بن گیا۔ دوستو، اس ویڈیو کا مزید حصہ انشاءاللہ کل اسی وقت اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔